رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے حجت ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی بندہ جاتا ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر، تو وہاں پر جا کر بھی بندہ حضور سے یہ عرض کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میری اس حاجت کو پورا کرے۔ کیونکہ حضور نے جو تعلیم دی تو حضور کی تعلیم صرف حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھی، حضور کی تعلیم قیامت تک تھی، حضور کی ہدایت قیامت تک تھی لوگوں کے لیے۔ اس پر پھر آگے انشاءاللہ العزیز ہم ایک دلیل بھی اس پر ہم پڑھیں گے۔ اگلی جو روایت ہے، یہاں تک تو یہ بات تھی کہ اللہ کے محبوب بندے اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہوں تب ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، وہ حدیثیں ہم نے پڑھی۔ آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اس بات پر دلیل ہیں، اس بات پر وہ دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر بھی ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یا ان کی ظاہری زندگی میں صرف ان کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو اگلی جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں صحابہ کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا، یہ اب دلیل آ رہی ہے کس کی؟ کہ ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی انبیاء کے وسیلے سے، اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک سال جو ہے وہ قحط پڑ گیا۔ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے۔ آپ نے جا کر حضور کے روضہ مبارکہ پر حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے، کیونکہ یا رسول اللہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ کی امت قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ خبر دے دینا کہ اللہ تم پر بارش نازل کر دے گا، بارش اللہ تم پر نازل فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا عمر کو میرا ایک پیغام بھی دینا کہ اے عمر، یہ حضور کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم دنائی اختیار کرو، دنائی اختیار کرو، دنائی اختیار کرو، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت بلال بن حارث، اور ان کو آ کر یہ خبر دی کہ حضور نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی کہ اے اللہ، میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس میں میں عاجز ہو جاتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ ثبوت ملا کہ انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں تب بھی ان کے مزارات پر جا کر ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے، التجا کی جا سکتی ہے، اور ان کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت حافظ ابو بکر بہقی اپنی سند کے ساتھ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں پھر وہ یہی حدیث انہوں نے نقل کی۔ تو علم حدیث کے اندر حافظ ابن کثیر کی جو شخصیت ہے نا، یہ موافقین اور مخالفین سب کے نزدیک جو ہے مسلم شخصیت ہے حافظ ابن کثیر کی علم حدیث کے اندر۔ اور حافظ ابن کثیر نے امام بہقی کی اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اس روایت میں یہ تصریح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال بن حارث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر انہوں نے آپ سے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی، اور حضرت عمر سے یہ واقعہ اور اپنا خواب بیان کیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو مقرر رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انبیاء کا وسیلہ ان کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پھر اس کو مقرر رکھا، اس بات کا انکار نہیں کیا، اس بات کو مانا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک حدیث مبارکہ وسیلے پر یہ دلیل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ والوں کی ظاہری زندگی کے اندر بھی ان کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔
اور ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور ان کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں پھر کچھ مزید حدیث مبارکہ اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔